ہمیں قدرتی غذا کھانی ہے. نیچروپیتھی یہی ہے کہ جو قدرت نے ہمیں غذا دی ہے، پھل سبزیاں اور اس قسم کی جو دوسری چیزیں ہیں ان کو ان کی اصلی حالت میں کھایا جائے، اسی میں صحت ہے. آج کل جدید ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہم پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں جو کہ جن کو ہم را فوڈ بولتے ہیں، را فوڈ، تو را فوڈ اگر ہم کھاتے ہیں 70% اپنی زندگی میں، تو ہمیں کسی ڈاکٹر کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صحت مند زندگی گزاریں گے. اور ایک مرد کی صحت پوری خاندان کی صحت اس وجہ سے بھی ہے. میں نے بہت سے کیس دیکھے ہیں، میرے پاس ڈائلسس کے پیشنٹ بھی آتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بھی آتے ہیں، کینسر کے پیشنٹ بھی آتے ہیں. مرد جب 40 سال سے اوپر پہنچتا ہے نا، ابھی یہ ایج اور بھی کم ہوگی، یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے 40 سال تھی، تو ہم اپنی غذائی بد اعتدالیوں کی وجہ سے بیماری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ غذائی بد اعتدالیاں کیا ہیں؟ چکن، چینی، چائے، چاول، چکنائی اور چارپائی. باقی ساری چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، چکن، چینی، چائے، چاول، چکنائی کی. اور چارپائی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چارپائی ہمیں کیسے بیمار کرتی ہے. تو چارپائی میں نے آسانی کے لیے رکھا ہوا ہے آرام طلبی. ہمیں دن میں، گاؤں میں تو یہ لوگ کرتے ہوں گے، کچھ ذمہ دارہ کرتے ہوں گے، شہروں میں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. وہاں لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سے پھر دوبارہ آتے ہیں اے سی والے بیڈ روم میں آ کے سو جاتے ہیں. اسی طرح کی اے سی والی گاڑی کی لائف چل رہی ہے. کوئی مطلب نارمل متوسط طبقے میں ہوگا وہ بائک پہ جاتا ہے. اور موٹر سائیکل جو ہے، جو ہمارے دیکھنے میں آتی تھی، اب ہمیں خال خال ہی نظر آتی ہے، کہیں سائیکل تو ملتی نہیں ہے. کچھ دن پہلے میں نے کچھ سائیکل کا ایک تھا ٹینڈر، میرا بزنس بھی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تو سائیکل والی، پہلے تو مجھے کوئی دکان نہیں ملی تھی اسلام آباد میں نا. ایک جگہ سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ سہراب سائیکل جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے. وہ بہت بڑا برانڈ تھا، لوگ خریدار ہی نہیں ہے، کچھ اور چھوٹے موٹے پیمانے پہ اس کا بائر ہی نہیں رہا سائیکل کا. تو یہ سارا مقصد بات یہ ہے کہ ہم نے آرام طلبی چھوڑنی ہے. جتنا ہو سکے 40-45 منٹ کی واک ایکسرسائز وہ بہت ضروری ہے. انجیر میں فوائد ہیں، جن کو کانسٹیپیشن کی، بواسیر کا ایشو رہتا ہے، وہ والتین والزیتون وطور سینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں دکھائی ہیں جن چیزوں کی، اسی لیے طب نبوی میں اس کو کہا کرتا ہوں. تو انجیر کھائیں گے تو انشاءاللہ قبض اور بواسیر کے جو ایشوز ہیں نا ان کو، اور یہ ہماری قومی بیماری بنتی جا رہی ہے. اور جب انقباض ہوتا ہے، قبض ہوتی ہے، تو فاضل مادے ہمارے جسم میں رک جاتے ہیں، جس سے فیٹی لیور اور اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہیں، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، خون گاڑھا ہو جاتا ہے. اور گاڑھا ہونے کے بعد پھر وہی خون جو ہے جب ہمارے دل کی نالیوں میں دوڑتا ہے، آرگنز میں جاتا ہے، تو ان کو بند کر دیتا ہے، کلاگنگ کر دیتا ہے، ان کو تنگ کر دیتا ہے. اسی کی وجہ سے ابھی مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ بلڈ پریشر مجھے ہو رہا ہے، بلڈ پریشر کا کیا علاج کروں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ایک تو یہ سبزیاں اور پھل استعمال کریں. جتالا چٹنی اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت مفید ہے کہ یہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خون کی روانی ٹھیک ہوتی ہے. تو پھر ہر آرگن، آپ کا معدہ بھی درست ہوگا، دماغ بھی درست ہوگا، مطلب آپ کی میموری لاس نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کی جو ڈائجیشن کے دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں، ہمارے جو یہ جو انتڑیاں ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 بلین کے قریب یہ جو وائرس اور بیکٹیریاز رکھے ہوئے ہیں. سارے لوگ ادھر گاؤں سے ہیں، تو یہاں وہ ایک روڑی ہوتی ہے جو یہ بھینسوں کی، وہ گوبر ہوتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں اس کو، میں ساہیوال سے، ہم روڑی بولتے ہیں. آپ کے علاقے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گوبر ہی کہتے ہیں. گوبر جگوا ایسی ہے. تو روڑی جو ہوتی ہے وہ 6 ماہ کے بعد قابل استعمال ہوتی ہے، 6 ماہ کے بعد فصلوں میں ڈال دیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ 6 ماہ کیوں پروسیس کیا جاتا ہے؟
کسی کے علم میں ہے تو آپ اس کے اندر جو مختلف قسم کے جو بیکٹیریاز ہیں تاکہ وہ عمل کر سکے، اور جو اس کے اندر سیڈ ہے، جو جانور مختلف قسم کی جس طرح گندم ہوگی یا مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، برسین ہو جائے، تاکہ ان کی جرمینیشن اس کے اندر ہی ہو سکے، تاکہ جڑی بوٹیاں نہ ہو سکیں فصل میں جا کر۔ جی جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ روڑی جب تازہ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیکٹیریا اور وائرسز اس میں پیدا ہو جاتے ہیں جو روڑی کو کھاتے ہیں۔ اس کو ڈیکمپوزیشن کا عمل کہتے ہیں۔ ڈیکمپوزیشن کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیکٹیریا اس کو کھاتا ہے نا، پھر وہ اس کو جب نکالتا ہے تو اس میں موجود کیلشیم، منرل، میگنیشیم، جتنی بھی اس میں زنک جو بھی چیز ہے نا، اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جب 6 ماہ کے بعد وہی روڑی جو اس طرح اکٹھی ہوتی ہے وہ بھربھری ہو جاتی ہے، جب آپ اس کو پکڑتے ہیں نا وہ بھربھری ہو جاتی ہے، یعنی وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے۔ اب اصل میں اس کا بھربھرا ہونا، اس نے سارا کیلشیم، میگنیشیم، سیلینیم، جتنے بھی اس میں منرل تھے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ اب جب ہم اس کو کھیت میں ڈالیں گے تو فوری طور پہ فصل کو انرجی دے گی اور اس کی وہ فصل جو ہے وہ پھلے پھولے گی۔ تو یہ جو 6 ماہ کا پروسیس ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیٹ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ تقریباً 6 گھنٹے میں یہ سارا پروسیس ہوتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم پہ کہ وہ 6 گھنٹے میں یہ سسٹم جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارا جو ٹریلینز کے حساب سے یہ تقریباً 1.5 کلو بیکٹیریا بنتا ہے ہمارے اس بڑی آنت میں۔ چھوٹی آنت سے شروع ہو جاتا ہے، 1.5 کلو بیکٹیریا اس کو کھاتا ہے، کھا کے ڈائجسٹ کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، یعنی اسی طرح ڈیکمپوز کرتا ہے، تو پھر وہ انتڑیوں کے ذریعے ہماری انتڑیاں اس کو جذب کرتی ہیں اور وہ ہماری خوراک جزو بدن بنتی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ، خواتین میں خصوصی طور پہ، مردوں میں بھی لوگ، ڈاکٹر ملٹی وائٹامنز بتاتے ہیں کہ آپ ایکسٹرنل ملٹی وائٹامنز کھائیں۔ تو ملٹی وائٹامنز جو ہیں وہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم اچھی خوراک کھائیں۔ وہ جب ہم چکنائیاں زیادہ کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے، ایون پراٹھا بھی سموسے کی ایک شکل ہے، تو بے شک وہ دیسی گھی سے بنا ہو، یا زیتون کے تیل سے، تو ہم اس کے زیتون کے تیل کی حفاظت بھی خراب کر لیتے ہیں کیونکہ زیتون کا تیل ٹھنڈا استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ جب ہم چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں تو بیکٹیریا، وائرس وہ جو ہوتا ہے اس کو کھا نہیں پاتا، پراپرلی ڈیکمپوز نہیں کر سکتا۔ آپ روٹی کھائیں گے سادہ چپڑی ہوئی ہوگی تو آپ کے جسم میں بوجھل پن پیدا نہیں ہوگا۔ پراٹھا کھائیں گے تو سارا دن آپ کو نا عجیب سی ڈکاریں آتی رہیں گی، اس کا یہی وجہ ہے کہ وہ ڈیکمپوزیشن نہیں ہو رہی۔ خوراک جتنی دیر آپ کے معدے میں رکی رہے گی اتنی دیر اس میں سے گیسز پیدا ہوتی رہیں گی، جو جب گیسز کو ہم ماپتے ہیں پریشر سے، وہی پریشر جب ہمیں ریورس گیس کی صورت میں آتا ہے تو وہی ہمارے بلڈ پریشر کا باعث بھی بنتا ہے، باقی بہت ساری بیماریاں، بلوٹنگ، اور اس کا ہماری ذہنی صحت کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جو بندہ، ہم ویسے بھی کہا کرتے ہیں ایسے شغل سے کہ بندہ تبخیر کا مریض لگنا ہے۔ تبخیر کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہی گیسز ہیں۔ وہ گیس جب آپ کو چڑھتی ہے نا تو آپ کو ایک بندہ، نوید بھائی مجھے نارمل مذاق کی بات کریں گے نا تو مجھے اس میں غصہ آئے گا، میں اوور ایکٹ کر دوں گا۔ بیوی آپ کو کہہ دے گی کہ کوئی نارمل سبزی لینا کہیں کہہ دے گی تو آپ اس کو اوور ایکٹ، اس کو ڈانٹ دیں گے۔ یعنی یہ ہماری اپنی صحت کی وجہ سے ہم ارد گرد کے لوگوں کو بھی خراب کر لیتے ہیں۔ نوید بھائی مجھ سے بدزن ہو جائیں گے کہ یار یہ چنگا میں انہیں دوروں بلایا تھا جناب، میں نے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے تعلقات جو ہیں وہ اپنی صحت کی وجہ سے خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہمیں کوئی بندہ بات کرے گا تو ہم اس کا مسکراہٹ سے جواب دیں گے، ہم ٹھیک ہوں گے، ان سے ہنسی مذاق کریں گے، یہ ساری چیزیں۔ میرا خیال میں میری بات لمبی ہو رہی ہے، تو ابھی میں بس یہی چند گزارشات کرنی تھی کہ اچھا کھائیں، ہیلدی کھائیں اور فٹ رہیں۔ عبادات میں بھی تبھی دل لگتا ہے کہ جب آپ کی صحت اچھی ہو، ورنہ بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جسم تھکا ٹوٹا رہتا ہے، وہ بھی اسی کی وجہ سے، جب آپ کی باڈی میں منرلز کی اور ان کی ابزارپشن نہیں ہوگی تو وہ جسم تھکا ٹوٹا رہے گا
اور سب سے ایزی منرل اور یہ جو چیزیں ملتی ہیں اور پانی ایون جو ملتا ہے وہ پھلوں اور سبزیوں سے ملتا ہے. ہمارے یہ جو گاؤں کی جو چیزیں ہیں آپ کے تو میسر ہیں, ہمیں تو بازار سے لینی پڑتی ہیں, تو اس پہ خصوصی توجہ دیں. ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ آپ کچن گارڈننگ کریں, اپنے گھر کی سبزیاں خود اگائیں. تو آپ کو یہ میسر ہے تو آپ اسی سے کھائیں, انہی کو کھائیں, اور ڈاکٹروں سے دور رہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو اگلی سے اگلی بیماریوں کا شکار کر دیں. تو یہ جو پرانے طریقہ علاج ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. ہربل سے علاج, جڑی بوٹیوں سے علاج, یونانی جو طریقہ علاج ہے, ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے, یہ اچھے علاج ہیں. تو ان سے آپ مستفید ہوں. تو باقی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. ایلوپیتھک بھی علاج ہے, جب ایمرجنسی ہو تو آپ کو وہ بھی کروانا پڑتا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیوں جائیں کسی کے پاس, کیوں ڈاکٹر کے پاس اپنے پیسے ضائع کریں. مرد جو ہوتا ہے وہ اتنا بات بیچ میں رہ گئی, 40 سال کے بعد بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. تو جو پیسے اس وقت اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ 10ویں یا 12ویں کلاس میں ہوتی ہے. جو پیسے اس کے اوپر لگنے ہوتے ہیں, ان کی بچوں کی تعلیم کے اوپر, ان کی بچوں کی آگے شادیوں کے اوپر, ان کے مستقبل کے اوپر, وہ بندہ عموماً آج کل ڈائلسس کا شکار ہو جاتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن چھوڑ کے باپ کو سنبھالنے میں لگ جاتے ہیں. تو آپ کی صحت جو ہے وہ آپ کے بچوں کی امانت ہے. یہ میرا آخری فکرہ یہ ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ آپ کے بچوں کی امانت ہے. ٹھیک ہے, آپ کی صحت نہیں ہوگی تو آپ اگر برا کھائیں گے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, کیونکہ برا کھانے کی وجہ سے آپ بیمار ہوں گے. بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کے بچوں پہ جو پیسہ لگنا تھا وہ آپ کے اوپر لگے گا, اور آپ کی جو ہے پوری فیملی لائف ڈسٹرب ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. آپ نے کوئی سوال جواب کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ایسے جناب ڈاکٹر